السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا میزبان احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی اور رضوی اسلامک نیٹ ورک۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے رسول کی عطا سے ہم اپنے اصحاب کے ساتھ سرکار کے بارگاہ اقدس نور میں حاضر ہیں۔ آپ تمامی حضرات جو مدینۃ الرسول کی رونقیں بہاریں دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو ہم اپنے اصحاب کے ساتھ شب برات کی رات میں کیچ کر رہے ہیں۔ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس روزے پر نور پر جتنا انوار و تجلیات اور جتنا کرم فرمائیاں ہیں میرے اللہ کی، رب خالق کائنات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح میرے رسول کا یہ گنبد اور مینار چمک رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو اسی طرح مزین و مجلل فرما دے۔ جس طرح شب برات کی رات میں یہ انوار و تجلیات سے بھرا ہوا یہ نور کا سما، فرشتوں کی جلوہ گری، انسان فرشتے جہاں حاضر ہیں، جہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 فرشتوں کا آنا جانا ہوا کرتا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے ہم بھی وہیں پہ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں یہ وقت، یہ انعام ہم پر فرمایا ہے، ایسے ہی ہمارے اہل و عیال اصحاب پر اور تمام چاہنے اور دیکھنے والوں پر کرم فرمائے۔ دیکھیں یہ مسجد نبوی شریف کا فرنٹ کا ایریا ہے، گنبد خضرا۔ مت پلا مصطفیٰ جان رہے، مت پلا سلام، شمع بزے میں مت پلا سلام، مصطفیٰ جان رہے، مت پلا سلام۔ گنبد خضرا کا یہ پر نور منظر، یہ مسجد نبوی شریف کا رات کے 1:30 بجے کا خوبصورت منظر جو شب برات کی رات میں پیش کیا جا رہا ہے، جو آپ تمام سامعین ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شکل کو جتنا مزین و منور بنایا ہے، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک سرزمین جس کے بارے میں یہ دیکھیے انوار و تجلیات چھما چھما نور کا سما ہے۔ یہ دیکھیے میرے رسول کا شکل اور میرے رسول کی جلوہ گری ہے۔ اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مزین و منور بنایا، جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم اپنے احباب کے ساتھ مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے لیلۃ نصف شعبان المعظم کی اس پاکیزہ رات میں یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور پوری مومنین مومنات کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر سب کو اعلیٰ مقام دے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ شعبان المعظم کی اس رات کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ امام ابن ماجہ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کو روزہ رکھو،
کیونکہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر کے آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کتاب ماجہ فی شہر رمضان باب ماجہ فی لیلۃ النصف من شعبان میں موجود ہے۔ اور ایسے ہی ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ماجہ اور بحقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک رات بستر استراحت پر نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی، آپ کو بقیع شریف میں اس طرح پایا کہ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں اس کا خوف ہے کہ اللہ اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ عرض کیا مجھے یہ خوف نہیں ہے، مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف 15ویں شعبان کی شب کو اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، پس قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ سبحان۔ ایسے ہی شعیب الایمان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات رحمت خداوندی آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، بس ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک کے یا جس کے دل میں اللہ۔ سبحان اللہ، کیا عظیم شان ہے، کیا عظیم مبارک ایام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ہر جائز تمناؤں کو پوری فرمائیں۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس نور و تجلیات والے روضے کے واسطے سے مولا ہم سب کے ایمان کو نور سے منور و مجلہ فرما دے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو دونوں جہاں میں سرخوری و عزت آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے رب العالمین، 15ویں شعبان المعظم کی اس رات کے صدقے طفیل میں، اپنے حبیب کے شہر کے صدقے طفیل میں، مولا گنبد خضرا کے سائے کے صدقے طفیل میں ہند اور پوری عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ مولا ہندوستان کے مسلمانوں کو عروج عطا فرما دے، مسلمانوں کا ہندوستان کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے۔ اے رب العالمین، اپنے فضل شان رحیمی کے صدقے طفیل میں، مولا گنبد خضرا کے صدقے طفیل میں، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے طفیل میں، حضرت فاطمہ و اصحاب مصطفیٰ و خلفائے راشدین کے صدقے طفیل میں، یا رب العالمین اس لیلۃ نصف شعبان کے صدقے طفیل میں ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کے درجات کو بلند فرما دیں، ہم سب کو دنیا و آخرت میں خوش آمدی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے، ہم سب کو دونوں جہاں میں شریعت مصطفیٰ کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یہ بالکل اس کے پیچھے جنت البقیع کا منظر ہے، اور یہ دور یہ یہاں سے جنت البقیع کے اوپر جانا پڑتا ہے، اس کے بعد یہاں سے انٹری، یہ جنت البقیع کا پورا ایریا یہ والا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں حرم شریف کے گیٹ نمبر 365 کے پیچھے سے انٹری کی جگہ۔ شاہ کریما دستگیرا اشرفا، سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا، حرمت